یہ ہم کس چیز کا سوگ منا رہے ہیں؟ ایک بلڈنگ کا. ایک بلڈنگ ہے، وہ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ یہاں جانیں جا رہی ہیں، جانوں کی یہاں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن ایک بلڈنگ کو ہم نے ایسے تابوت بنا کے کھڑا کر دیا. دیکھیں ٹیکس پیئر کی بلڈنگ ہے، ٹیکس پیئر سے ٹھیک کر دیں. ہمارے پیسوں کی بلڈنگ ہے، وہ جو کور کمانڈر کا گھر، اور ہمارے پیسوں سے ٹھیک کر دیں. اس کا تماشا بنانا اب بس کر دیں. جانیں کتنی اور لیں گے جب تک ہم اس وہ جو بلڈنگ ہے اس کے لیے ہم اس کی قیمت ادا کریں گے. کتنی جانیں ان کو چاہیے پہلے بتا دیں. کتنی جانیں لیں گے؟ کتنے ہزار لوگوں کو جیل میں بھرنا ہے ایک بلڈنگ کے جلنے کے لیے؟ کسی کا گھر جل گیا، یہاں لوگوں کے گھر توڑ دیے ہیں آپ نے، یہاں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، یہاں بچے تڑپ تڑپ کے اللہ کو پیارا ہو گیا باپ کو یاد کرتے وقت. اور آج ہم ایک بلڈنگ کے لیے رو رو کے اب کتنا اور ہمیں رلانا ہے. انہوں نے کتنی جانیں ان کو چاہیے اس بلڈنگ کا قیمت ادا کرنے کے لیے؟ پہلے ہی ہمیں بتا دیں. بس یہاں آ کے تھوڑا سا دل کو کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا چین آ گیا، کیونکہ سب میرے خیال میں کسی یہ عماد کی زندگی کوئی خاص زندگی تھی کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہوگا جس کے اوپر اس کی جانے کا اثر نہیں ہو. یہ کیسی کتنا خاص بچہ ہوگا کہ لوگ اس کے اوپر کہانیاں بنا رہے ہیں کہ جی وہ تو بیمار پہلے سے تھا. بالکل وہ بیمار پہلے سے نہیں تھا. یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ بچہ ڈاکٹرز کی رپورٹس کے اوپر ہے کہ یہ بچے کو، عماد کو ذہنی طور پہ تکلیف ہوئی ہے. اور یہ جو اس نے ٹراما دیکھا کہ گھر میں جس قسم کی ان کے اوپر اٹیک کیے گئے، اس کی وجہ سے وہ تھا اس تکلیف میں. اور اگر آپ باپ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں میں یہ سوچا تھا کہ میری بچہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے، وہ کتنا مشکل وقت تھا ساری فیملی کے لیے. لیکن وہ بچہ کوئی پاکستان میں کوئی دل جیت کر چلا گیا. وہ کوئی خاص بچہ تھا. وہ تو ماشاءاللہ انشاءاللہ جنت کے علاوہ تو اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے، وہ تو سیدھا جنت چلا گیا. لیکن جو ہم سب کے دل تکلیف میں تھے، ہم تو جنازے پہ نہیں پہنچ سکے، وہاں تو اتنا رش تھا اور کسی کو یہ جانے نہیں دے رہے تھے، سڑکیں بند کر رہے تھے. کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ ماشاءاللہ فیملی کو دیکھ کے تسلی ہے کہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، بڑے دلیر لوگ ہیں. ساری فیملی والدہ ان کی، ان کو مل کر آپ کو بلکہ الٹا آپ کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ کتنی مضبوط والدہ ہیں ان کی بیگم. اور وہ بڑے کہتے ہیں ہم تو ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب کے. اور ہم وہ تو خان صاحب کا زیادہ پوچھ رہے تھے کہ ان کی کیسی طبیعت ہے، تو اب اس سے زیادہ میں کیا بات کر سکتی ہوں. یہ صرف یہ ہے کہ پتہ چلا ہے جی اس انسیڈنٹ کے بارے میں جیل میں، اور ہاں ان کو کا کیا پتہ کہنا چل گیا. اب آپ کا کیا خیال ہے، کیا کہنا ہے اب؟ لیکن یہ ہے کہ کتنے لوگوں یہ بچہ گیا صرف باپ کی جدائی اور اس ٹرامے میں گیا. یہ اس میں کوئی غلطی نہ کرے، پہلے سے وہ بیمار نہیں تھا، وہ ایک خوش بچہ تھا، وہ اس ٹرامے سے بیمار ہوئے اور اسی سے ہو گیا. چاپا ان کی جو مسز ہیں عباد فاروق کی، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ جی ان جی کے بالکل. کیا جذبات ہیں؟ ابھی بات بھی آیا تھا کہ صحت کے عباد حوالے سے سے ملاقات ہوئی؟ ابھی گزرتے ہوئے بالکل ملاقات، اللہ کا شکر ہے. ہم ایک وہ وہاں سے جب لے کر جا رہی تھی پولیس، جو ان کو لے کر جا رہے تھے، تو بس دل کو یہ بھی تسلی ہوگی کہ اس سے بھی ملاقات ہوگی اور اس سے پیار بھی کر لیا ہم نے. اس سے ذرا ایک ہمیں اپنی تسلی کی بات کریں. ہم تو اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے آئے تھے، ہم ان کا کیا دل کریں، ان کا کیا کریں. والدہ کے بارے میں سنا تھا کہ وہ آئی سی یو میں ان کی ہاں طبیعت وہ ان کو خراب ہوئی. ہاسپٹل سے لے کر آئے ہیں، وہ تو بستر میں تھے، ہم تو ان کے کمرے میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے. وہ تو بیچاری خود کیا ماں خود بیمار ہے اور ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. نہ کوئی کیس ہے کسی کے اوپر. کس کے اوپر کیس آپ نے دیکھا؟ یہ جیل بھرتے جائیں، ہم سارے جیل ہی چلتے ہیں کیونکہ لگتا ہے کہ وہاں زیادہ آرام کی زندگی گزرے گی. باہر تو سارا دن یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک کو تھانے پہنچ گئے. جی بس کر رہے ہیں آپ. بس آخری ایک منٹ، ایک سوال کر دیا گیا آپ کو، ایک ایسے مقدمے میں نامزد کر دیا گیا جس میں آپ اس جگہ پر موجود ہی تھیں اور عدالت میں بھی یہ بات ہوئی، تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ فیشزم جو ہے وہ کب ختم ہو؟ ہم جس مقدمے میں ہیں وہ 9 مئی کا ہے.
اول تو میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں، میڈم بس یہ بتا دیں کہ یہ جو سفوکیشن کا ماحول ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ اس طرف آئے، اس طرف اس طرف اس طرف اس طرف لے کے آنا ہمیں